اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صدق اللہ العظیم۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ دھاری سے، یعنی کہ صبح صادق سے، فجر سے، یعنی اس سے مراد صبح صادق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کے متعلق فرمایا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک تم کھا پی سکتے ہو، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اب سحری کھانا بند کر دو، یعنی کہ کھانا پینا بند کر دو۔ سحری کھانا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم از کم 2-3 چھوارے ہی کھا لے، یا کھجور کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے، یا تھوڑا سا پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی، سب کے سب سوئے رہے، تو بغیر سحری کھائے صبح کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بہت بڑی کم ہمتی اور بزدلی ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ سحری اگر نہیں کھا سکے، جاگ نہیں آئی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھے اور روزہ ہی چھوڑ دے، اور یہ اپنے لیے ایک بہانہ بنا لے، تو یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے شریعت کے اندر، کہ میں صبح جاگ نہیں سکا، مجھے جاگ نہیں آئی، میں سحری نہیں کھا سکا۔ بہرحال سحری کھانا سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ سحری نہیں کھائی تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ سحری نہیں کھائی، اس سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مشتبہ وقت میں سحری کھانا، اگر اتنی دیر ہو گئی ہے کہ صبح ہونے کا شبہ پڑ چکا ہے تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، یعنی کہ وقت مشکوک ہو چکا ہے، یا ٹائم کے ذریعے سب معلوم کیا جا سکتا ہے، ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں ہے، ایسی جگہ پر ہے، کسی جنگل کے اندر، جہاں پر اس کو کوئی آواز نہیں آ رہی، یا اس کو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور اس کے پاس کوئی ایسے ذرائع بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ معلوم کر سکے کہ کون سا وقت ہے، یا سحری کا وقت کتنا باقی ہے، تو اگر اس کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو وہ اسی پر عمل کرے۔ اگر وہ اس کو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی سحری کا وقت ہے تو وہ اسی پر عمل کرے، جو غالب گمان ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر بات کے اندر یہ ظاہر ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اب اس پر اس کی قضا کرنی لازم ہے، کفارہ اس پر نہیں آئے گا۔ پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی
تو اس روزے کی قضا ضروری ہے، اور اگر کچھ معلوم نہ ہو تو شبہ میں ہی رہ گیا تو قضا رکھنا واجب نہیں، اگر کر لے تو بہتر ہے۔ بہرحال بعد میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت صبح طلوع ہو چکی تھی جب کھانا کھایا تھا، تو اب اس کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں اس روزے کو قضا کرنا ضروری ہے، اس کا کفارہ عائد نہیں ہوگا۔ روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ روزہ چھوارا یا کھجور سے روزہ کھولنا بہتر ہے، یا کوئی اور میٹھی چیز اس سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے؟ وہ بھی نہ ہو تو پانی سے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ نمک کی کنکری سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس میں بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ نمک سے روزہ افطار کرو، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے، دعوت افطار کر دیتے ہیں اور سامنے نمک پڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے جی کہ نمک سے روزہ افطار کرنا یہ بہتر ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا اور جب کھانے لگے تو وہ بھی نمک۔ وہ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کے لیے تو یہ سراسر وبال جان ہے کہ فوری طور پر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ تو یہ غلط فہمیاں جو ہمارے اندر مشہور ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے کہ میٹھی چیز سے روزہ افطار کیا جائے۔ سب سے بہتر چیز تو کھجور ہے۔ اگر کھجور نہیں مل رہی، آپ کے پاس وہاں میسر نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی میٹھی چیز نہیں ہے، کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی چینی بھی نہیں ہے، کوئی گڑ بھی نہیں ہے، کوئی ٹافی نہیں ہے، تو آپ صرف پانی سے بھی روزہ افطار کر لیں تو آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا۔ افطار کرانے والے کو ثواب کا جو حکم ہے، یعنی جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس سے بھی روزے دار جتنا اجر و ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کوئی اگر کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس روزے دار کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اجر اس شخص کو ملے گا جس نے روزہ افطار کرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو افطاری کی دعوت دے تو آپ کو اس کی افطاری کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس چیز کو رد کر دیتے ہیں کہ میں اپنا ثواب اور اجر اس کو کیوں دوں؟ آپ کو اللہ نے اجر جو دینا ہے وہ آپ کو ملے گا، اور اس نے جو افطار کرانی ہے اس کو اتنا اجر اللہ رب العزت اپنی طرف سے عطا فرمائے گا۔ ہمیں اتنا بخیل نہیں ہونا چاہیے، اتنا بخل نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی یا ثواب یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ یعنی اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ افطاری کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے اللہ رب العزت تمہارے اجر کے اندر کمی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حقہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق روزہ رکھنے کی اور روزے کے احترام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔